نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، اے ابن آدم، تو جب مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے ہی آس لگائے رکھے گا، میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا، اور مجھے ان گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اے ابن آدم، اگر تو ساری روح ارض خطاؤں سے بھر کر اس حال میں میرے دربار میں آ جائے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، تو میں ساری روح ارض بخشش کے ساتھ بھر کر تیرا استقبال کروں گا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان من، موت اپنے وقت پر آئے گی، مگر ہم اس وقت کو نہیں جانتے، اس لیے ہمیں اپنی سوچ کو اس خیال سے آلودہ نہیں کرنا چاہیے کہ ابھی بہت وقت ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ کیا معلوم وقت ہمیں مہلت ہی نہ دے، تو پھر ابھی کیوں نہیں، اسی وقت کیوں نہیں۔ اس 8 اکتوبر کے زلزلے کو یاد کیجئے، وقت نے کس کو کتنی مہلت دی، 5 سیکنڈ میں کیا کچھ برباد ہو گیا، کتنا نقصان ہو گیا۔ اس لیے توبہ ہر پل کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ بہت بے نیاز ہے، وہ ہر پل نوازتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اصرار کے ساتھ مانگو، عاجزی انکساری کے ساتھ مانگو۔ مانگتے وقت دل کو غافل نہیں ہونا چاہیے، اور یوں ٹوٹ کر مانگو کہ تمہیں اپنی دعا کی قبولیت کا یقین آ جائے۔ اللہ معاف بھی فرماتا ہے اور نعمتیں بھی عطا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور اللہ اپنے لیے اس بات کو مناسب نہیں سمجھتا کہ جس بندے پر دعا کا دروازہ کھول دے، قبولیت کا دروازہ اس پر بند کر دے۔ توبہ کے ذریعے صاف کرنے کے بعد اللہ پاک ہونے والوں کو خوشخبری دیتا ہے، قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی۔ کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، جو اپنے رب کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ قد افلح من زکاھا، بے شک کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی۔ کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، جو اپنے رب کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔